بے شمار لشکر موجود ہے. اس اعتبار سے بندہ اگر یہ کہے کہ جناب دیکھو اللہ کو حاجت ہے، نہیں، رب تعالیٰ جل وعلا کو حاجت نہیں ہے. اب اس نے طریقہ کیا بنایا؟ اس نے بندوں کو مدد کے لحاظ سے جو کہا وہ اس لحاظ سے کہا کہ جب تم میرے نبی کریم علیہ السلام کی آگے بڑھ کر مدد کا اہتمام کرو گے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو عام کرو گے، ان کی اتباع کا سلسلے کو پورا کرنے کا سلسلہ کرو گے، اور ان کے لیے اپنی خدمات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے جسموں کو پیش کرو گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور ان کو جو ان سے بغاوت رکھنے والے ہیں تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو زمانے میں ذلت کا رستہ یہ دکھائے گا. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو فرمایا گیا وَنَصَرُهُ. جہاں یہ بات عزیز دوستو واضح رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے گا. رب کائنات جل وعلا جو بندوں سے فرما رہا ہے کہ آگے بڑھ کے تم میرے نبی علیہ السلام کی مدد کا سلسلے کا اہتمام کرو، مدد کرو. اس میں میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ اللہ کو حاجت نہیں ہے، اس کی بندوں کو ہی ضرورت ہے، کہ بندوں کو ہی ضرورت ہے، کیونکہ فضل انہیں چاہیے، مرتبہ انہیں چاہیے، مقام انہیں چاہیے. اور زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، آپ دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہدایت بندوں پر تھوپ نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو سارے انسان ہدایت والے ہو جاتے، کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو ہدایت سے خالی ہوتا. لیکن اس کریم نے ایک نظام بنایا، اور نظام یہ بنایا کہ ہدایت کے نظام کو بھی بیان کر دیا اور شر کی راہ کو بھی بطور آزمائش رکھ دیا، اور پھر بندے پر اختیار دے دیا کہ کون ہے جو آگے بڑھ کے وہ ہدایت کے نظام کو قبول کرتا ہے، غلامی رسول علیہ السلام کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو شر کے رستے کو اپناتا ہے اور سستی و غفلت یا کہ نافرمانی کے راہوں کو اپناتا ہے. اب جو بیان فرمایا کہ وَنَصَرُهُ، کہ جو بندہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کا اہتمام کرے گا، اس کا آگے نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اور وصف کے بعد، کہ اس نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی بامراد بنائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی سیر عطا فرمائے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں پہلو ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی شاید ان کو ہماری حاجت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے نبی کریم علیہ السلام کو سوائے رب کے اور کسی کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے نا، رب ذوالجلال جل وعلا ان کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا ہماری جو مدد ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے اور اللہ کی رضا پانے کا یہ ہمارے لیے سلسلہ بن جائے گا. اب یہاں پر جو مدد کا سلسلہ ہے وہ کرنا کیسے ہے، تھوڑا سا رک کر یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں. معزز حاضرین، پہلے جو میں نے یہ بات کلیئر کر دی آپ کو کہ جو مدد ہے یہ ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے، یہ پہلے بات واضح ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس مدد میں ہم آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں. معزز حاضرین، جب تک ہمارے ذہن نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر قبول نہیں کرتے، اس کا فہم ہمیں صحیح طور پر نصیب نہیں ہو جائے اور ہمارا دل اس پہ جم نہیں جائے گا، اس وقت تک ہم مدد کی راہ پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کی واضح صورت میسر آ جائے، ذہن ہمارا مطمئن ہو جائے، دل ہمارا جم جائے اس بات پر کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے حقیقت یہی ہے، حق یہی ہے اور کمال اسی میں ہے، مرتبہ رب تعالیٰ نے اسی راہ پر رکھا ہے. تو جو بندہ اس رستے کو سمجھ لے گا وہی بندہ آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اہتمام کرے گا. اور جو بیچارگی کا شکار ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں. ٹھیک ہے. اور اس دور کے اندر عزیز دوستو، میں یہاں پہ ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم آج کے دور میں مدد کے لیے تیار کیوں نہیں ہو پا رہے اجتماعی طور پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم پل پڑھ رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ہم اور ہمارے بچے، ہم جزوی طور پر کہیں کہیں عقیدت کی بنیاد پر دین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، باقی نظام میں ہم رسموں میں، رواج میں اور دوسرے معاملات میں پھنسے ہوئے کہ جہاں پہ ہماری طبیعت ہوگی ہم دین کے ساتھ موافقت کر لیں گے، اور جہاں ہماری طبیعت جو ہے وہ اس کی مخالفت میں یا مزاج اس کی مخالفت میں یا ماحول اس کی مخالفت میں ہوگا، ہم بالکل اس کے برعکس ہو جائیں. یہ ہمارے ہاں کیفیت ہے. جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نہ ہمیں اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق کی صورت بھی میسر آ رہی ہے، نہ ہم ہمارے اعمال اس مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو پا رہے ہیں. اب میں یہاں رک کر آپ کے سامنے ایک وہ واقعہ لانا چاہتا ہوں جو کہ محمد کریم علیہ السلام کے غلاموں نے جب وہ حبشہ پہنچے تو شاہ نجاشی کے بارگاہ میں پیش کیا. وہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کے غلاموں کی صحابہ کی کیفیت یہ تھی عزیز دوستو، وہ جزوی طور پر ایمان نہیں لائے، وہ کامل طور پر ایمان لائے.
اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ سے جو صحبتیں اور برکتیں پائیں وہ جزوی طور پر نہیں پائیں، یعنی کہ جب دل کیا چلے گئے اور جب دل نہ کیا پھر وہ نہ گئے، جب وقت لگا پہنچ گئے، جب وقت نہ لگا تو نہ پہنچے، ان کی یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرات صحابہ اور مدینہ طیبہ میں بھی یہ کیفیت تھی۔ یہ فرق ایک یاد رکھیے گا، مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی صحابہ رہتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اکثر وقت وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارتے۔ اور دوسرا مدینہ طیبہ میں جا کے فرق یہ تھا کہ اس دور میں چونکہ ایک معاشرتی نظام بن رہا تھا، اس نظام کے اعتبار سے تقسیم ہو گیا معاملہ کہ سرکار کی بارگاہ میں جو دو بھائی بھائی بنائے گئے تھے ان میں یہ تقسیم ہو گئی کہ صحابہ کرام اس طرح کر لیا کرتے کہ میں کام پہ جاتا ہوں، آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، رات تک سرکار کی بارگاہ میں رہنا، جو کچھ آپ جو سنو گے میں رات کو آ کے آپ سے سننے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ سرکار کی بارگاہ سے جو فرامین جاری ہو رہے ہیں یہ محض ایک عقیدت مندانہ کلام نہیں ہے بلکہ حقیقت بھرا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کا ایک ایک فرمان اپنی جھولی میں محفوظ رکھنا، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا اور اپنی عملی زندگی کے لیے خود کو ان کے لیے تیار کرنا اپنے لیے سرمایہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مکی زندگی کے اندر جو معاملہ ہوا، جب پہلی ہجرت ہوئی، نبی علیہ السلام کے غلام مکہ مکرمہ کے حالات سے تنگ ہو کر آپ مدینہ جو شاہ حبشہ کی طرف جب وہ روانہ ہوئے تو اس میں جو لیڈنگ کر رہے تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے، محبوب کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے۔ طویل ایک معاملہ ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو کفار مکہ سے رہا نہ گیا، ان کا بھی یہ ذہن تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ہم ان کو واپس لائیں۔ وہ واپس لانے کے لیے انہوں نے ایک سفارتی سلسلہ بنایا۔ اب وہ جو شاہ نجاشی تھے وہ ایماندار تھے اور عدل پسند بندے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تک میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک یہ میں ان کی بات نہ سن لوں اور ان کی حقیقت نہ سمجھ جاؤں، اس وقت تک میں نے تمہارے ساتھ